السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک واقعہ کربلا، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے رشتہ دار اور غلاموں کو 10 محرم الحرام 61 سنہ ہجری میں عراق کے شہر کربلا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اس واقعے نے آنے والی صدیوں میں اسلامی تاریخ پر دور اثرات مرتب کیے جو ہنوز جاری ہیں۔ واقعہ کربلا کے پس منظر، عوامل اور تفصیلات میں تاریخی بنیادوں پر اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے درمیان میں کئی باتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ یہ واقعہ 10 محرم 61 سنہ ہجری کو کربلا میں پیش آیا اور اس میں حسین ابن علی اور ان کے صحاب کو قتل کیا گیا۔ اس واقعے میں تاریخی اعداد و شمار جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ ہر کسی کی جو وہاں پہ چشمدید گواہ تھے، جو لوگ تھے دیکھنے والے، ان کے جو ہیں وہ الگ الگ رائے ہیں۔ کوئی تعداد جو ہے وہ 72 بتاتا ہے، کوئی 113 بتاتا ہے، کوئی 130 بتاتا ہے۔ مطلب کہ ہر کسی کی ایک اپنی الگ رائے ہے، لیکن زیادہ تر جو روایات ہیں وہ 72 کے حوالے سے ہیں کہ 72 شہداء جو تھے وہ 72 افراد جو ہیں وہ 10 محرم کے دن شہید ہوئے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے صحیح اعداد و شمار کے تعین کے لیے کوئی بھی راستہ موجود نہیں ہے، اور پہلے درجے کے ثبوت اور شواہد یعنی چشمدید گواہوں نے اصحاب امام حسین کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات بیان کی ہیں۔ نیز تاریخ اور حدیث کے ماخذ میں اصحاب کے ناموں کے ثبت و ضبط کرنے میں بھی کسی جانے پہچانے قاعدے اور ضابطے کو بروئے کار نہیں لایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فرد کے نام، کنیت، یا والدہ کے نام، حتیٰ کہ نسل اور قبیلے کو مد نظر رکھ کر مختلف ناموں سے متعارف کرایا گیا ہے، اور بچوں اور غلاموں کو اکثر نظر انداز کیا گیا ہے۔ دیگر یہ کہ سید الشہداء کے اصحاب کی تعداد بھی تمام مراحل میں یکساں نہیں تھی۔ چنانچہ ممکنہ حد تک واضح اعداد و شمار پیش کرنے کے لیے اوقات اور مقامات کے لحاظ سے قیام امام حسین کے 4 مراحل کو مد نظر رکھ کر روایات کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی مدینہ سے ہجرت کے وقت کی تعداد کتنی تھی؟ بہت سے ماخذ نے اس مرحلے میں امام کے ساتھیوں کی تعداد کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اکلوتی روایت جو تعداد بتاتی ہے شیخ صدوق نے امام صادق سے نقل کی ہے، جس کے مطابق مدینہ سے ہجرت کے وقت امام کے ساتھ روانہ ہونے والے افراد کی تعداد 19 تھی، جن میں اہل خانہ اور اصحاب شامل تھے۔ غلاموں کی تعداد اس میں شامل نہیں ہے۔ مکہ سے کوفہ روانگی کے وقت تعداد کتنی تھی؟ ابن سعد کی روایت مکہ سے عراق روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ اصحاب میں سے 60 اور اہل بیت میں سے مردوں، خواتین اور بچوں سمیت 19 افراد تھے۔ پھر ابن عساکر اور ابن کثیر کی روایت میں لکھا ہے کہ دونوں نے امام کے خاندان کے افراد کی تعداد بیان کیے بغیر لکھا ہے کہ کوفہ کے 60 مرد آپ کے ہمراہ تھے۔ اس کے بعد ابن قتیبہ دینوری اور ابن عبد الربہ کی روایت جو ہیں، ان 2 مورخین نے مسلم بن عقیل کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی شہادت کے وقت جو مکہ سے امام کی روانگی کے وقت واقع ہوئی بیان کیا تھا کہ 90 افراد امام کے ساتھ آ رہے ہیں، جن میں مرد اور خواتین شامل ہیں۔ پھر ابن عاصم خوارزمی، محمد بن طلحہ اربلی اور ابن صباغ مالکی کی روایت امام کی مکہ سے روانگی کے وقت آپ کے ساتھ 82 افراد تھے۔ البتہ ان ماخذ نے لکھا ہے کہ امام کے تمام ساتھیوں کی تعداد اتنی تھی، ان میں خواتین اور بچے اور افراد خاندان اور اصحاب سب شامل تھے۔ پھر ابن کثیر کی دوسری روایت جس میں ہے کہ دیگر روایت کے ضمن میں ابن کثیر نے لکھا ہے امام کے ساتھیوں کی تعداد تقریباً 300 تھی، ان میں کسی نے غلاموں کی تعداد نہیں بتائی۔ کربلا قافلہ حسینی کی نفری، اس سلسلے میں بھی مورخین کے اقوال مختلف ہیں، جیسے 145 افراد۔ عمار دہنی نے امام باقر سے روایت کی ہے کہ کربلا میں داخلے کے وقت 145، جس میں 100 پیادے اور 45 سوار افراد امام حسین کے ہمراہ تھے۔ ابن نماحلی کہتے ہیں کہ عمار دہنی کی اس روایت کا تعلق یوم عاشور سے ہے۔ پھر ایک جگہ 89 افراد کا ذکر ہے کہ بعض مورخین نے امام حسین کے ساتھ کربلا میں داخل ہونے والے افراد کی تعداد 89 یوں بیان کی ہے کہ 50 افراد امام کے اصحاب تھے، دشمن کی سپاہ سے 20 افراد آپ سے جا ملے اور 19 افراد آپ کے اپنے خاندان سے تھے۔
ذہبی نے اسی کتاب میں اس سے پہلے یہ بھی لکھا ہے کہ امام حسین کے ساتھ سواروں کی تعداد 32 تھی۔ یعقوبی لکھتے ہیں کہ اصحاب اور خاندان امام سے مجموعی طور پر 62 یا 72 افراد آپ کے ساتھ کربلا آئے تھے۔ مسعودی اکلوتے مورخ ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ حور ریاحی کے لشکر کے ساتھ کربلا روانہ ہوتے وقت 500 سوار اور 100 پیدل افراد امام کے ہمراہ تھے۔ ابن جوزی اور مجلسی نے یہ روایت مسعودی سے نقل کی ہے، لیکن امام کے ساتھیوں کی تعداد 500 سواروں کے بجائے 1000 سوار بیان کی ہے۔ ابن شرح اشوب نے امام کے ساتھیوں کی تعداد عاشورہ سے قبل 82 بیان کی ہے۔ ابن عبار برنسی لکھتے ہیں کہ سواروں اور پیادوں کی تعداد 70 سے زیادہ تھی۔ مندرجہ بالا اور دیگر روایات سے مجموعی طور پر یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ بنو ہاشم کے جوانوں اور غلاموں نیز بچوں کے علاوہ امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد 70 سے 90 تک تھی، اور لشکر یزیدی سے ملحق ہونے والے اس کے علاوہ تھے۔ یوم عاشورہ اصحاب کی تعداد۔ مشہور ترین اور سب سے زیادہ نقل ہونے والے قول کے مطابق امام حسین کے ساتھی 72 تھے۔ ابو مخنف نے ضحاک کے حوالے سے لکھا ہے کہ عاشورہ کے دن امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد 32 سوار اور 40 پیادے یعنی 72 تھی۔ بہت سے مورخین اسی قول کے قائل ہوئے ہیں۔ حسین بن عبد الرحمن نے سعد بن عبیدہ کے حوالے سے کہا ہے کہ امام حسین کی فوج عاشور کے دن 100 کے قریب تھی۔ طبری نے زید بن علی کے حوالے سے امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد 300 بیان کی۔ قاضی نعمان لکھتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد 70 سے کم تھی۔ مسعودی کے مطابق اصحاب امام کی تعداد 61 تھی۔ خوارزمی ایک روایت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ امام کے اصحاب کی تعداد 114 تھی۔ ثبت بن جوزی لکھتے ہیں کہ یوم عاشور امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد 145 تھی، جن میں سے 45 سوار اور 100 پیادے تھے۔ ابن حجر کے قول کے مطابق عاشور کے دن امام حسین کے ساتھ 80 افراد تھے۔ بہرصورت 72 افراد والی روایت چونکہ قدیم اور معتبر کتب میں نقل ہوئی ہے اور اس کے راوی بھی زیادہ قابل اعتماد اور قابل قبول ہے، ان میں بھی بظاہر بنو ہاشم کے جوانوں، غلاموں اور بچوں کو شمار نہیں کیا گیا، لہٰذا روایات زیادہ تر 72 کی ہے، تو اسی لیے یہی تصور کیا جاتا ہے کہ 10 محرم کے دن جو شہید ہوئے، جو شہدائے کربلا تھے، وہ 72 تھے۔ اس سے پہلے جو جوان شہید ہوئے ان کی گنتی بہت کم کی جاتی ہے۔ اللہ پاک آل محمد کے صدقے، اہل بیت کے صدقے ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔